السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ہمارا معاشرہ بہت ہی سطحی نوعیت کے مباحث میں الجھا ہوا ہے۔ ابھی چند روز پہلے جب ہم 4 اداکاراؤں کے حوالے سے ایک بحث میں الجھے ہوئے تھے اور ان کے بااثر لوگوں سے تعلقات پر گفتگو فرما رہے تھے تو ایک اہم ترین شخصیت یہاں سے خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ اکتوبر 1941 میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر محمد اکرام چغتائی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ 7 جنوری کو یعنی 3 روز پہلے وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر محمد اکرام چغتائی کے کاموں پر ایک نگاہ ڈالیں تو ایک خوشگوار سی حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے کئی موضوعات پر انتہائی قابل ذکر کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ ڈاکٹر محمد اکرام چغتائی نے اقبال پر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کام کیا، ٹیگور پر ان کا کام ہے، گوئتھے پر، جرمن شاعر گوئتھے پر ان کا کام ہے، اسی طرح سر سید احمد خان پر انہوں نے کافی چیزیں چھوڑی ہیں۔ ان کا ایک کام جمال الدین افغانی پر ہے، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد پر ان کی چیزیں ہیں، حضرت شیخ علی ہجویری پر ان کی ایک کتاب ہے، ان کے سوانح اور افکار بھی اس میں موجود ہیں، جنہیں لوگ داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں۔ الغرض اکرام چغتائی صاحب کا کام کثیر الجہتی ہے، کئی موضوعات پر محیط ہے، مگر انہوں نے علامہ محمد اسد پر کافی کام کر رکھا تھا۔ غالباً ان کی علامہ محمد اسد پہ کوئی 5-6 کتابیں ہیں۔ میرے پاس اس وقت 3 کتابیں ہیں جن کا میں سرسری آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک کتاب ان کی جمال الدین افغانی کے افکار پر ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا تھا۔ جمال الدین افغانی کا جو وحدت ملت کا تصور ہے وہ علامہ اقبال کے ہاں ان کے افکار کے ساتھ ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، مگر جمال الدین افغانی کی فکر کا ایک پورا مجموعہ اکرام چغتائی صاحب نے جو ہے وہ مرتب کیا۔ اس کے علاوہ محمد اسد، علامہ محمد اسد پر انہوں نے جو ہے وہ بے پناہ کام کیا۔ علامہ محمد اسد کی سوانح، ان کے تصنیفات اور ان کے مطالعات کے حوالے سے انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا جس میں بہت ہی عظیم لکھنے والے لوگوں کی تحریروں کو جمع کیا۔ یہ کتاب ایک یورپین بدوی کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک اور اہم ترین کتاب جس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ علامہ محمد اسد کی ایک کتاب کا ترجمہ ہے۔ علامہ محمد اسد صاحب نے ایک کتاب انگریزی میں تحریر کی تھی، ہوم کمنگ آف دی ہرٹ۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا محمد اسد بندے صحرائی کے نام سے۔ یہ کتاب دراصل علامہ محمد اسد کی ایک مشہور زمانہ کتاب کا ایک تسلسل ہے۔ علامہ محمد اسد کی ایک کتاب روڈ ٹو مکہ ہے جس کا ترجمہ شہر مکہ کے عنوان سے ہوا ہے۔ جس طرح ہماری نئی نسل یہ نہیں جانتی تھی کہ محمد اکرام چغتائی کون تھے، شاید یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ علامہ محمد اسد کون تھے۔ علامہ محمد اسد بنیادی طور پر ایک یورپین تھے، آسٹرو ہنگرین ایک امپائر میں وہ پیدا ہوئے، مگر انہوں نے اس کو اپنا وطن نہیں بنایا اور وہ خطۂ عرب کی طرف چلے گئے جس کو انہوں نے روحانی مسکن اپنا کہا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہودی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور سعودی عرب سے انہیں ایک خاص تعلق پیدا ہوا۔ اس پر انہوں نے پھر اپنے اس پورے سفر کو اور وہاں اپنے مشاہدات کو ایک خاص طرح کے رومانوی انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ جن لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ دراصل ایک پورے ذوق سے اور ایک اسلوب سے اور ایک مشاہدے سے محروم ہیں، انہیں ضرور یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ علامہ محمد اسد کی یہ کتاب 1932 تک کے حالات اور احوال پر محیط تھی۔ پھر انہوں نے بہت بعد میں ایک دوسرا حصہ لکھنا شروع کیا جو ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوا۔ اکرام چغتائی صاحب نے اس کتاب کو ہمارے لیے اردو کے قالب میں ڈھالا اور اس میں کافی سارے اضافے بھی ہوئے اور بعد میں ان کی ایک اہلیہ نے کچھ چیزیں لکھی، وہ بھی اس کا حصہ بنی، تو اس کے مترجم بھی تھے اور مرتب بھی تھے۔ مطالعہ پاکستان، مسلم تاریخ و تہذیب کے ساتھ جو لوگ کوئی اپنی وابستگی رکھتے ہیں اور وحدت امت کے کسی تصور کے ساتھ آپ کاربند ہیں، تاریخ پاکستان، مطالعہ پاکستان اور منہج پاکستان کے حوالے سے اگر آپ پرانے مباحث سے کچھ آشنا ہیں تو آپ کو یقیناً علامہ محمد اسد کے نام سے آگاہ ہونا چاہیے۔ علامہ محمد اسد وہ نو مسلم تھے جنہوں نے پاکستان کی شہریت کو اختیار کیا تھا، اور وہ پہلے شخص تھے جن کے پاسپورٹ پر پاکستانی شہری لکھا گیا۔ اس سے پہلے جو پاسپورٹ بنے تھے وہ اصل میں برطانوی شہری ہی کے نام سے بنائے جاتے تھے۔ اگر آپ
علامہ محمد اسد صاحب کی یہ کتاب جو اکرام چغتائی صاحب نے مرتب کی ہے، اس کا مطالعہ کریں تو پاکستانی تاریخ کے بہت سے ایسے گوشوں سے آپ آگاہ ہوتے ہیں جس کا ہمیں آج بھی سامنا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تشکیل و تہذیب کیسے ہو رہی تھی اور اس میں رکاوٹیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے آ رہی تھی۔ علامہ محمد اسد وہ شخص تھے جن کا علامہ اقبال سے گہرا تعلق تھا۔ علامہ اقبال نے انہیں احادیث کی کتابوں کے انگریزی تراجم کی طرف راغب کیا۔ سیاہ ستہ کی کتابوں کا پہلا انگریزی ترجمہ علامہ اسد ہی نے کیا تھا، اور اس کے لیے جو مالیاتی بندوبست تھا وہ خود علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا تھا۔ تو یہ اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ علامہ محمد اسد صاحب کی پاکستان اور اسلام کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ کس نوع کی تھی۔ وہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی قیام پاکستان کے اس منصوبے کا اور اس تحریک کا حصہ بن چکے تھے۔ علامہ اقبال کے انتقال کے وقت بھی وہ ان کے قریب موجود تھے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں وہ ہمیں منظر بھی دکھایا ہے، اور یہ اس کتاب سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لاہور کی پوری آبادی علامہ اقبال کے جنازے میں موجود تھی۔ کم و بیش اس وقت کے اندازے کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ لوگ تھے، اور وہ سب اس جنازے میں موجود تھے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے جنازے کو بڑے بڑے بانسوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور علامہ محمد اسد ہمیں بتاتے ہیں کہ 40 لوگ بیک وقت اس جنازے کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر وہ ان کی تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ علامہ محمد اسد نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے یہ آخری مناظر بھی اپنی اس کتاب میں سپرد قلم کیے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مغربی پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ نواب ممدود تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ وہ مشرقی پنجاب میں اپنی ریاست کو چھوڑ کر آئے تھے، سب کچھ جو ہے وہ وہاں چھوڑ کر ایک اسلامی ملک کے خواب کے ساتھ بند کر وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو ذمہ داریاں دی تھی۔ اب آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں اس کتاب کے ذریعے کہ نوزائیدہ مسلم ریاست کے سامنے جو بنیادی نوعیت کے معاملات تھے ان کے بانیان پاکستان کی نظروں میں وہ کیا تھے۔ نواب ممدود صاحب نے علامہ اسد صاحب کو ایک روز بلایا، یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے، اور ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کے لیے جو مسائل ہمیں درپیش ہوں گے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ علامہ محمد اسد نے جو تجویز پیش کی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک احیاء ملت اسلامیہ کا محکمہ بنانا چاہیے۔ نواب ممدود نے فوراً ہی اس سے اتفاق کیا، اور وہ محکمہ فوراً ہی قائم ہو گیا۔ تحریک پاکستان سے وابستہ اور بزم بانیان پاکستان میں شامل کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے ذہن میں پاکستان کے ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے کوئی ابہام موجود ہو۔ نواب ممدود بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک مسلم ریاست کے قیام میں اور ایک اسلامی ریاست کے قیام میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ علامہ محمد اسد اس محکمے کے ذمہ دار بنائے گئے، اور ان کے ذہن میں اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی تعمیر اور اپنی فکر کی تعمیر نو کرنی ہے۔ گویا احیاء ملت اسلامیہ کا محکمہ تخلیق پاکستان کی اسکیم کا حصہ تھا، جس کی ذمہ داری علامہ محمد اسد کے سپرد کی گئی۔ اکرام چغتائی صاحب کی مرتب کی ہوئی اس کتاب میں اس کی آپ پوری تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ محکمہ قائم ہو گیا اور اپنے بنیادی خطوط کے عین مطابق استوار ہو گیا کہ کس طرح ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام کے ذریعے ہمیں روشنی لینی ہے، تو پھر لیاقت علی خان نے ایک روز علامہ محمد اسد کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہمیں محکمہ خارجہ میں آپ کی ضرورت ہے، وزارت خارجہ میں۔ پھر وزارت خارجہ میں ان کی ذمہ داریاں تفویض کی گئی۔ علامہ محمد اسد جس طرح وزارت خارجہ سے وابستہ ہوئے، وہ پورا پروسیس بھی اگر آپ کتاب میں مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ کلچر موجود تھا جو آج بھی ہے، کہ کاموں کو کس طرح دشوار بنانا ہے۔ خیر، علامہ محمد اسد جو ہے وہ وزارت خارجہ سے وابستہ ہوئے۔ پھر ایک تجویز کی روشنی میں انہیں پہلے مشرق وسطیٰ کے دورے کے لیے بھیجا گیا، مگر جو ہے وہ ان کا مسئلہ پاسپورٹ کا تھا، تو پہلے پاکستانی شہری کے طور پر ان کا پہلا پاسپورٹ بنا، جس کے بعد وہ مشرق وسطیٰ گئے۔
ایک دلچسپ بات جو ہمیں اس کتاب سے پتہ چلتی ہے وہ پاکستان کے ورلڈ ویو کے حوالے سے ہے۔ پاکستان ان دنوں دنیا کو کیسے دیکھ رہا تھا، علامہ محمد اسد صاحب کی کیا رائے تھی، لیاقت علی خان صاحب کیا سوچ رہے تھے، قائد اعظم کی فکر کیا تھی، وہاں اور لوگوں کے نزدیک اس حوالے سے کیا آرا بن رہی تھی، اس کی ساری جھلکیاں آپ کو اس کتاب میں ملتی ہیں۔ دلچسپ طور پر جب آپ اس کتاب کے ان موضوعات کی تہداریوں میں اترتے ہیں تو آپ آج کے حالات سے بھی اس کی ایک تطبیق، اس کی ایک موافقت تلاش کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس زمانے میں بغداد پیکٹ کی باتیں ہو رہی تھی اور یہ مسئلہ ہمیں درپیش تھا کہ ہم بائی پولر دنیا میں رشیا کی طرف راغب ہوں گے یا امریکہ کی طرف۔ ان دنوں مختلف لوگ مختلف آراء پیش کر رہے تھے۔ ہمارے جو بانیان پاکستان کے ذہنوں میں امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے جو بات تھی وہ کن خطوط پر تھی، اس کی ایک جھلک ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے۔ تخلیق پاکستان کے بعد سے ہمارا پہلا مسئلہ ہی وہی اقتصادیات اور مالیات کا تھا۔ علامہ محمد اسد کی اس حوالے سے لیاقت علی خان سے جو گفتگو ہوئی وہ اس کتاب میں موجود ہے، جس میں علامہ محمد اسد نے یہ کہا کہ روس کا گرم پانیوں کا خواب موجود ہے اور روس وہاں جائے گا اور امریکہ اسے روکنا چاہے گا، لہٰذا ہمیں امریکہ کی طرف اقتصادی تعاون کے لیے دیکھنا چاہیے، لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو یا ہمارے معاملات کو سیاسی ذرائع سے بروئے کار آنا چاہیے، نہ کہ فوجی ذرائع سے۔ علامہ محمد اسد نے بالکل ابتدا میں، یعنی یہ 1947 اور 48 کی بات ہے، یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت فوجی بنی تو یہ ہمارے لیے سنگین غلطی ہوگی، اور اگر اس کو سیاسی طریقوں سے ہم بروئے کار لائے تو ہم قوموں کی برادری میں ایک آبرومندانہ جگہ پا سکیں گے۔ آج بھی پاکستان کا مسئلہ یہی ہے۔ محمد اکرام چغتائی کی یہ کتاب ہمیں پاکستانی تاریخ کے ایسے گوشوں میں لے جاتی ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح استوار ہو رہا تھا اور اسے کہاں لے جایا گیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سطحی مباحث سے بلند کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حقیقی تصورات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ایک عظیم الشان قوم کے طور پر اپنے سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں جو ابتدا سے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے، تو آپ کو ان ابتدائی کتب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے جو ڈاکٹر اکرام چغتائی صاحب نے ہمارے لیے مرتب کی ہے۔ 7 جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان اس سے واقف ہی نہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھانڈوں، مسخروں، میراثیوں اور کرکٹرز کے حوالے سے مختلف دن یاد رہتے ہیں، اس پر وہ اپنے بیانات بھی جاری کرتے ہیں، مگر یہ جلیل القدر لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کو اس کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ اکرام چغتائی کے انتقال کی خبر کسی کو نہیں ہوئی، یہ خبر خاموشی کی قبر میں دفن ہو گئی۔ وہ شخص جس نے ہمارے لیے تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان کی کئی یادوں کو محفوظ کیا ہے، جنہوں نے جلیل القدر شخصیات کی جھلکیاں ہمیں اپنی کتابوں کے ذریعے دکھلائی ہے، جنہوں نے عظیم لکھنے والے لوگوں کی تحریروں کو ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے علامہ محمد اسد جیسے شخص کے تمام کاموں کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے، وہ شخص خاموشی سے انتقال کر گیا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔